جڑے پکے ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي عظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمیں ایمان کا بس ایک یہی مطلب سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا بس ایک یہی مطلب سمجھ آیا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا ہمارا یہ مختصر درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جامعہ مسجد عثمان غنی والوں نے بڑی محنت کی ہے، آپ کو دعوت دی، آپ کو متوجہ کیا، اور آپ لوگوں نے بھی اپنے امام و مدرس محترم جناب قاری حافظ مقصود صاحب کی بات پر لبیک کہا اور آپ تشریف فرما ہوئے۔ آج آپ کا بیٹھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کے لیے ہے۔ یہ کام بڑا عظیم کام ہے، اور علماء نے اس کو بہت بڑا جہاد قرار دیا کہ اس گزرے دور میں کہ جو بندہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے وہ گویا جہاد والا فریضہ نبھا رہا ہے۔ اور میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جو بندہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا کام بس یہ نہیں وہ اشتہار لگائے، وہ جھنڈے لگائے، وہ فلیکسیں لگائے، وہ نعرے لگائے۔ جو بندہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے بیانات سنتا ہے وہ بھی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے۔ جو جلسے کرواتا ہے وہ بھی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے۔ جو سننے آتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے۔ جو اشتہار لگاتا ہے وہ بھی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، اور جو اس کے لیے فنڈ
پیسے مہیا کر رہا ہے، وہ بھی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے شعبے ہیں اور وہ بندہ اس کام میں برابر کا شریک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک عالم کی بات فرمایا کہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، گویا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، دلیل کیا ہے کہ میں اس دور میں بھی ختم نبوت کا محافظ بن کے کھڑا ہوں، یہ دلیل پیش کر رہے ہیں آپ۔ تو فرمایا کہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے نبی سے سچی محبت ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کے سب سے بڑے عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی باتیں سن رہے ہیں۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کیا ہے؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ شروع فرمایا، اور اس سلسلے کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کا اختتام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ ہوا۔ اب قیامت تک میرا اور آپ کا، کائنات کے ہر مسلمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ البتہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے جس سے قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا، حضور کے فرمان نے ہمیں بتایا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ قادیانی ہمارے مسلمانوں کو، سادہ مسلمانوں کو پکڑ کر یہ کہتے ہیں، تم کہتے ختم نبوت ختم نبوت، ختم نبوت کا مطلب تو یہ ہے آخری نبی۔ تمہارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ تو سچے نبی ہیں۔ پھر حضور خاتم النبیین تو نہ ہوئے، تم تو خود ختم نبوت کے منکر ہو۔ جب حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو یہ تو ختم نبوت کے منافی ہے۔ اور سادہ مسلمان فوراً یہ سن کر گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ان کے جال میں آ جاتا ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے ختم نبوت کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں۔ قرب قیامت میں ان کا دوبارہ نزول ہوگا، وہ بعد کے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے نبی ہیں۔ اور پھر وہ جب آئیں گے وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، دین محمدیہ کا پرچار کریں گے، قرآن کی تبلیغ کریں گے، قرآن کی اشاعت کریں گے، اس دین اسلام کے مطابق وہ اپنی زندگی باقی گزاریں گے، اپنے دین عیسوی کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا قرب قیامت میں آنا وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اور قادیانی کیا کرتے ہیں؟ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان میں پیدا ہوا 1807 میں، جس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، آج سے تقریباً 125 سال پہلے اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کو اور کمزور مسلمانوں کو اپنے ساتھ اس نے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اور عوام الناس اس سے غافل نہیں تھے۔ اس دور میں بھی مسلمانوں نے
اس فتنے کے خلاف بھرپور محاذ آرائی کی اور انہیں ہر محاذ پر شکست دی، اور پاکستان بننے کے بعد جو ان کا فتنہ پاکستان میں پھیلا ہے، یہاں پر بھی مسلمانوں نے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا، اور سنت صدیقی پہ عمل کرتے ہوئے علماء اکرام نے اپنی بھرپور محنت کے ساتھ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ آج قادیانی قرآن کی نظر میں بھی کافر ہیں، حدیث کی نظر میں بھی کافر ہیں، اور آپ کے پاکستان کے قانون کے مطابق بھی قادیانی کیا ہیں جی؟ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ پر مینار نہیں بنا سکتے، شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آج قادیانی بضد ہے اس بات پر، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ بھی کرتا ہے، حضور کی ختم نبوت کا انکار بھی کرتا ہے، جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو حدیث نے ہمیں عقیدہ بتایا، جو اجماع امت سے ہمیں عقیدہ معلوم ہوا، اور اس کے خلاف بھی وہ محاذ آرائی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی شمار کرواتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئیں، کبھی کسی پر نہیں آئی۔ جتنی تکلیفیں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اوپر آئیں، اتنی تکلیفیں کسی نبی پر نہیں آئیں۔ آپ انبیاء کی فہرست اٹھائیں، آپ کے سامنے انبیاء کی فہرست ہو، آپ دیکھیں انبیاء کی فہرست میں ایک نام حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی، کتنی بڑی تکلیف آئی، بیماری کا زمانہ، ساری اولاد وفات پا گئی، مال و دولت لٹ گیا، اپنے بھی دور ہو گئے، ایسی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، اتنا وہ سنگین معاملہ اور اتنی سخت وہ کیفیت اور حالت کہ یعقوب ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے گریاؤ جاری کرتے ہیں، اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ جب ایوب علیہ السلام کے صبر کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ واہ ایوب کیا ہی اچھا بندہ نکلا ہے، اس نے کیسا صبر کیا۔ ایسی تکلیف جو ایوب علیہ السلام پر آئی، بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایسی آزمائش نہیں آئی، پھر میرے نبی نے کیسے فرما دیا کہ جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی آزمائش میرے اوپر آئی، اتنی آزمائش کسی اور نبی پر نہیں آئی۔ انبیاء کی فہرست میں ایک نام حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا، کتنی بڑی آزمائش، یہ آزمائش میرے نبی پر نہیں آئی، لیکن پھر میرے نبی نے یہ کیسے فرما دیا جو آزمائش میرے اوپر آئی وہ کسی نبی پر نہیں آئی۔ بظاہر یہ آزمائش بڑی نظر آ رہی ہے، ہمیں انبیاء کی فہرست میں ایک نبی جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام، ان کا نام بھی ملتا ہے، ان پر کتنی بڑی آزمائش آئی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، 40 دن وہاں پہ رہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، اور یہ آزمائش میرے نبی پر تو نہیں آئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشاد فرما دیا کہ جتنی آزمائشیں میں محمد پہ اتری ہیں، اتنی آزمائشیں اور کسی نبی پر نہیں ہیں۔ انبیاء کی فہرست میں ایک نبی ہے جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، کتنی آزمائش آئی، اپنا لخت جگر اپنے سے دور ہوا،
اور جن کی جدائی میں اتنے روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اتنی آزمائش، بظاہر یہ آزمائش بہت بڑی ہے اور ایسی آزمائش میرے نبی پر نہیں آئی، پھر کیسے فرمایا میرے آقا نے کہ جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئیں اتنی پہلے کسی نبی پر نہیں آئی۔ انبیاء کی فہرست میں ایک نام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، نارے نمرود میں جلتے ہیں، اپنے لخت جگر کو اور اپنی اہلیہ محترمہ کو گھر سے دور بیابان جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں اور اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلانے کا آرڈر آتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں وقت کا نبی اٹھاتا ہے، بظاہر یہ ساری آزمائشیں میرے نبی پر نہیں آئیں، پھر کیسے فرمایا میرے آقا نے کہ جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے آزمایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں آزمایا گیا۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا معاملہ ہے؟ وہ کون سا نقطہ ہے؟ علماء نے فرمایا کہ پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان نبیوں پر یہ آزمائش نہیں آئی کہ انہی کے زمانے میں، انہی کے دور نبوت میں کسی بندے نے کھڑے ہو کے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ اور یہ آزمائش اور یہ تکلیف اگر کائنات میں کسی نبی پر آئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے کہ حضور کے زمانے میں کائنات کا بدبخت اسود عنسی میرے نبی کے دور نبوت میں اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ مسیلمہ کذاب وہ حضور کے زمانے میں اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، جھوٹی نبوت کا۔ ایسے ہی ایک خاتون اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تاج نبوت کو چھیننا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لینا، تاج نبوت جو ایک فخر ہے، جو ایک اعزاز ہے، جو ایک مقام ہے، جو ایک منصب ہے، جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا، وہ منصب اگر اللہ نے عطا کیا ہے وہ محمد عربی کو عطا کیا کہ تاج ختم نبوت وہ میرے اللہ نے میرے نبی کے سر سجایا۔ اور جب اس تاج ختم نبوت کو مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے حضور کے زمانے میں کھڑے ہو کے چھیننے کی کوشش کی، حضور نے فرمایا یہ آزمائش آگ میں جلنے سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ آزمائش آرے سے چر جانے سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ آزمائش آنکھوں کی بینائی چلے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تاج ختم نبوت یہ سب سے بڑا کام ہے، اس کام کے لیے میرے نبی نے دکھ اٹھائے، یہ سب سے بڑا کام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ، اور ہمیں بھی یہ بات اب سمجھ آئی، حضور نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے آزمایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ پہلے کسی نبی کے دور میں کوئی جھوٹا مدعی نبوت پیدا نہیں ہوا، حضور کے زمانے میں یہ لوگ کھڑے ہوئے جس سے میرے آقا کو تکلیف ہو۔ یہی وجہ ہے آج اگر کوئی مسلمان جو عشق نبی کا دعویٰ کرتا ہے، حضور سے محبت کا دم کرتا ہے، پھر قادیانیوں سے میل جول رکھتا ہے، ان سے تعلقات قائم کرتا ہے، اپنی غمی خوشی میں ان کو بلاتا ہے، یاد رکھنا جب تم کسی قادیانیوں کو ملتے ہو، اے مسلمان، جب تم کسی قادیانیوں سے تعلق بناتے ہو، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہو، گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ یاد رکھنا سب سے زیادہ حضور کا دل اسی چیز نے دکھایا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ قادیانیوں سے تعلق رکھو گے تو آپ کیا کرو گے؟ حضور کے دل آزاری کا سبب بنو گے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، قادیانیت اس دور کا سب سے بڑا ناسور ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہاں عیسائی بستے ہیں، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ کیوں؟ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ ایک بار ہم جماعت میں گئے، پرانی بات ہے، زمانہ طالب علمی کی بات ہے، تو ہمیں امیر صاحب نے کہہ دیا جاؤ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد 10 بندوں کو تبلیغ کر کے آؤ۔
دعوت دے کے آؤ۔ ہم 3 ساتھی تھے، صبح کا ٹائم نماز باہر لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، 10 بندوں کا ٹارگٹ تھا۔ ایک تو یہ المیہ ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں کا علاقہ ہو، محلہ ہو، اور فجر کے وقت میں مسلمان راستے میں نہ ملے، اتنا بڑا المیہ ہے۔ اب ہم نے 10 بندے پورے کرنے تھے۔ اب جو بندہ ہمیں نظر آتا ہم اس کے بعد جاتے۔ ایک آدمی کے پاس ہم گئے، ہم نے اسے سلام کیا اور ہم نے اسے دعوت دی کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس نے فٹ کہا جی میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں۔ میں کیا ہوں؟ عیسائی ہوں، میں مسلم نہیں ہوں۔ معلوم یہ ہوا عیسائی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہلواتا، شاعر اسلام استعمال نہیں کرتا، کوئی لڑائی نہیں رہے اور شاعر اسلام کی توہین نہ کرے، کوئی لڑائی نہیں۔ یہاں پر یہودی بستے ہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہے، مسلم نہیں کہلواتا۔ ہندو موجود ہیں، کوئی لڑائی نہیں، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہے، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ لیکن اور پھر آج کے جتنے عیسائی ہیں، آج کے جتنے عیسائی ہیں، آپ بتائیں وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں نا؟ آج کے جتنے عیسائی جھوٹے ہیں، لیکن ان کے نبی سچے ہیں کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ آج کے جتنے یہودی ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، لیکن ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج کے عیسائی سارے جھوٹے، ان کے نبی سچے برحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آج کے یہودی سارے بے ایمان کافر جھوٹے، لیکن ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام سچے برحق نبی، لیکن قادیانی بے ایمان خود بھی کافر، اور ان کا نبی وہ بھی کانا بے ایمان دجال اور کافر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہے، یہ خود بھی کافر ہیں، اور جن کو انہوں نے نبی مانا ہے اور جن کو انہوں نے نبی بنایا ہے وہ بھی کیا ہے جی؟ کافر ہے۔ بات بڑھ رہی ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت اپنے اندر بڑے واقعات سموئے ہوئے ہیں۔ میں صرف 1-2 واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اس تحریک میں جب لاہور کے اندر مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر سینے تان کر گولیوں کے سامنے اپنا سینہ لے کر کھڑے تھے، اس وقت ایک کالج کا طالب علم جو کتابیں لے کر پڑھنے کے لیے کالج جا رہا ہے، اس نے جب راستے میں دیکھا جلوس ہے اور شور و غل ہے، آوازیں گولیاں چلنے کی آ رہی ہیں، اس نے آگے چل کر معاملہ دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، سمجھ آیا کہ یہاں پہ آج عشاق مصطفیٰ اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان، وہ کالج کا طالب علم، اس نے فوراً کتابیں رکھی، اپنے دوستوں سے الگ ہوا، آگے بڑھنے لگا، اور دوستوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں، آج عمل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب تک پڑھتا رہا ہوں، اب عمل کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اور وہ کالج کا نوجوان آگے بڑھتا ہے، جو ہی آگے جلوس میں سامنے آتا ہے، ایک گولی اس کی ران میں لگتی ہے۔ جب گولی ران میں لگی وہ زمین پہ گرتا ہے، ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا۔ جب وہ کھڑا ہوا اس نے کہا اے ظالموں، گولی ران پہ کیوں ماری ہے؟ عشق مصطفیٰ تو سینے میں ہے، دل میں ہے، ادھر دل میں گولی مارو تاکہ میرے قلب و جگر کو سکون پہنچے، یہاں عشق مصطفیٰ ہے۔ تو پھر اس نوجوان کو گولی لگتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، شہادت کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جو سوچتا رہا وہ رہا ناکام و نامراد، جو سوچتا رہا وہ رہا گمنام و نامراد، جو آگے بڑھ کر جل گیا وہ پروانہ بن گیا، جو آگے بڑھ کے جل گیا وہ کیا بن گیا؟ پروانہ بن گیا۔ اس نے اپنی جان کا نذرانہ حضور کی ناموس کے لیے پیش کر دیا۔ ایک عورت اسی زمانے کا واقعہ، اسی تحریک کا واقعہ، اپنے بیٹے کی برات لے کے جا رہی ہے،
جب گولیوں کی آواز آئی اس نے فوراً بارات کو وہیں پہ روکا اور بارات والوں سے معذرت کر لی، مہمانوں سے معذرت کر لی کہ بس تم چلے جاؤ، میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئی، بیٹا میں نے آج کے دن کے لیے، اس نے بھی معلوم کیا واقعہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ آج یہاں پر مسلمان بٹن کھول کر سینہ تان کر حضور کی ناموس کے لیے اپنے سینے پر چھاتی پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ اس ماں نے اپنے لخت جگر کو کہا جس کے سر پر اس کی شادی کا سہرا بندھا ہوا تھا، کہا بیٹا آج کے دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، آج تجھے اپنے دودھ بخشوانے کا دن آ گیا، آگے بڑھو، حضور کی ناموس کے لیے قربان ہو جاؤ۔ میں فخر کروں میں ایک شہید کی بیٹی، شہید کی ماں ہوں۔ وہ نوجوان، وہ باپ، وہ بیٹا بھی بڑا بانصیب تھا، اس نے انکار نہیں کیا، اماں یہ کیا کر رہی ہو، میری خوشی کا دن ہے، میری یادگار کا دن ہے، میری شادی کا دن ہے۔ اماں نے کہا بیٹا آگے بڑھ جاؤ، اس نے بھی سر جھکایا، آگے بڑھ گیا۔ ماں نے کہا جنت میں تمہاری شادی کروں گی اور وہ شادی معمولی نہیں ہوگی، تمہاری شادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گی، ان کو مہمان بنا کے لاؤں گی۔ وہ نوجوان، وہ جو اپنی برات لے کے جا رہا ہے، وہ برات شہادت کی برات میں تبدیل ہو جاتی ہے، آگے بڑھتا ہے۔ وہ نوجوان بھی اس تحریک میں شہید ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نوجوان کی لاش کو دیکھا گیا، ایک گولی بھی پشت کی جانب سے نہیں لگی، ساری گولیاں اس نوجوان نے اپنے سینے پہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے جی لی۔ اس تاریخ نے، اس سرزمین نے ایسے ایسے سرفروش نوجوان پیدا کیے ہیں۔ آخری واقعہ، یہ آپ کا سندھ کا علاقہ، سندھ کا علاقہ تھرپار، ضلع تھرپار کے وہاں کے ایک مستری برکت علی مغل، مرزا غلام محمد قادیانی بھی کیا تھا جی، مرزا ناراض نہ ہونا، مغل۔ اور یہ صوفی صاحب بھی کون تھے؟ مغل کے مقابلے میں مغل آیا۔ صوفی برکت علی مغل یہ اپنی دکان پہ لوہار کا کام کرتے تھے اور ایک کلہاڑی تیز کر رہے تھے۔ اس دوران ایک قادیانی مبلغ آیا، اس نے اپنی تبلیغ شروع کر دی اور مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کے بارے میں بتانے لگا، جھوٹی نبوت کے بارے میں، اس کی کرامات، اس کے بارے میں جھوٹ کڑپ وہ بیان کرنے لگ گیا۔ صوفی صاحب اپنے توجہ سے اپنی تلوار، وہ اپنی کلہاڑی کو تیز فرما رہے ہیں۔ جب کلہاڑی تیز ہو گئی، صوفی صاحب جلال میں کھڑے ہوئے اور اس قادیانی کی مبلغ کی گردن پہ کلہاڑی رکھ دی۔ اسے کہا بے ایمان، تو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے؟ پہلے تو اس نے کہا مانتا ہوں۔ اس نے کہا آئی پھر کلہاڑی، کیا مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا تھا؟ اس نے کہا جی غلام محمد قادیانی جھوٹا تھا۔ صوفی صاحب نے کہا کہو وہ بے ایمان تھا، وہ بے ایمان کہنے لگا، کہا وہ الو کا پٹھا تھا۔ وہ قادیانی مبلغ جو الفاظ صوفی صاحب دہراتے رہے وہ سب کچھ کہتا رہا۔ اس نے 2 منٹ کے اندر کیا اپنے جھوٹے نبی کو بے ایمان بھی کہہ دیا، جھوٹا بھی کہہ دیا، دجال بھی کہہ دیا، کذاب بھی کہہ دیا، بغیرت بھی کہہ دیا، بے ایمان بھی کہہ دیا۔ جب بات مکمل ہو گئی تو صوفی صاحب نے فرمایا اوے بدبخت، اوے بدبخت، تو نے تو موت کے ڈر سے اپنے جھوٹے نبی کو بھی جھوٹا کہہ دیا۔ لے پکڑ یہ تلوار، یہ کلہاڑی اب تو پکڑ۔ اور اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ اب مجھ سے اگلوا کہ میں اپنے نبی کو جھوٹا کہہ دوں تو میں اپنے نبی کے شان میں ایک چھوٹا سا لفظ بھی گستاخی اور بے ادبی کا نہیں کہہ سکتا۔ یہی میرے اور تیرے اندر فرق ہے کہ تو بھی جھوٹا تھا، تیرا نبی بھی جھوٹا تھا، تو نے موت کے ڈر سے اس کو سب کچھ کہہ دیا، بے ایمان بھی کہہ دیا۔ اور لا یہ تلوار، اس سے کلہاڑی کا وار میری گردن پہ کر دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں اپنے نبی کی شان میں ادنی سی گستاخی بھی برداشت نہیں کروں گا۔
میں جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، اپنے نبی کے نام پہ فدا ہو جاؤں گا، اپنے نبی کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں ایمان کا بس ایک یہی مطلب سمجھ میں آیا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، یہ ہمارا شیوا ہے۔ اور آخری گزارش، یہ جو ہم نے دروس کا سلسلہ پورے علی پور میں شروع کیا ہے، آپ کے سامنے فلیکس لگی ہوئی ہے کہ عشرِ ختم نبوت ہم منا رہے ہیں، اور 7 ستمبر کو ہم علی پور میں ریلی نکالنے جا رہے ہیں۔ 7 ستمبر آپ کو کچھ معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ اکثروں کو نہیں معلوم ہوگا، میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ جب وہ ٹرین چناب نگر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچی، آپ کو پتہ وہاں قادیانیوں کا گڑھ ہے، اور قادیانی چناب نگر کو اپنا مدینہ کہتے ہیں، اور قادیان جہاں پہ وہ مرزا غلام محمد قادیانی پیدا ہوا، جہاں اس منحوس کی قبر بھی ہے، اس کو وہ مکہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو وہاں چکر لگا کے آ جائے اس کا حج ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے قادیانیوں نے اس ریلوے گاڑی میں اپنا لٹریچر تقسیم کیا، جس پر مسلمان جو طالب علم تھے کالج کے نوجوان، انہوں نے شان رسالت، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ قادیانی مسلح ہو کے آئے اور ان نہتے نو مسلم طلباء پر انہوں نے حملہ کیا، جس سے مسلمان طلباء جو نہتے تھے انتہائی زخمی ہوئے، کسی کے بازو ٹوٹے۔ تو پھر جب یہ خبر باہر پھیلی، عوام اور علماء میں ایک غم و غصہ کی لہر پیدا ہو گئی، جس پر عوام اور علماء نے مل کر ایک تحریک چلائی۔ چنانچہ آپ کی نیشنل اسمبلی، قانون ساز اسمبلی، جس کے لیے آپ علماء کو ووٹ نہیں دیتے، آپ وہاں پہ اپنی سیاسی وفاداریاں نبھاتے ہیں، اس موقع پر وہاں پہ علماء نے یہ تحریک چلائی۔ تمام مسالک کے علماء نے مل کر بلا تفریق مذہب تمام علماء نے یہ تحریک چلائی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانا چاہیے، ان کی شر انگیزیاں اور ان کا فتنہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس فتنے کو روکا جائے۔ چنانچہ اس وقت کی حکومت جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور اس وقت کی اپوزیشن، انہوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے اجلاس شروع کیا۔ اس اجلاس کے اندر قادیانیوں کو پوری نمائندگی دی گئی، انہیں اپنی صفائی کا پورا موقع دیا گیا۔ یہ نہیں کہ یک طرفہ فیصلہ ہوا، کئی دن مسلسل بحث ہوتی رہی، سوال و جواب چلتے رہے۔ ان کے اس وقت کے جو مرزا کا جانشین تھا، مرزا غالباً طاہر، وہ خود اسمبلی میں موجود رہا، مکمل صفائی کا موقع دیا گیا، لیکن قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہ کر سکے۔ بالآخر متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے کیا ہیں جی؟ خارج ہے۔ یہ 7 ستمبر ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، یہ یوم تشکر ہے، یہ ہمارے لیے فتح کا دن ہے۔